نماز 5 وقت ادا کریں، رمضان مبارک کے روزے رکھیں، زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے زندگی میں ایک بار تو وہ حج ادا کریں اور خدمت کریں، آگے نکلیں اور برانچز جتنی بھی ہیں ان کو فعال بنائیں، عہدیداران، اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء، انجمن نونیال اپنے اپنے کام کو مستحکم اور مضبوط بنائیں اور مرکز کو رپورٹ کرتے رہیں۔ دوستوں کو کہا جاتا ہے ایک نمبر دے دیا جائے سب جماعت کو کہ اس نمبر پر وہ میسج بھیجتے رہیں کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی، یہ ایکٹیویٹی کی۔ یعنی پہلے تو وفود کی رپورٹ آتی تھی، اب جو بھی آپ کے خیالات ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو وہ دوست آپ کو نمبر دے دیں گے، اس پر آپ میسج بھیجیں اور ایسے سمجھیں جب آپ نے میسج بھیج دیا ہے تو جس کی طرف میسج بھیجا ہے اس کو مل گیا، کسی شکوک شبہات میں نہ پڑیں اور خامخواہ نفس کے یا خیالات کے بروم میں بہہ کر مایوسی کا شکار نہ ہو۔ وہی مجنون والی کیفیت تو لوگوں نے اس کو تنگ کیا تھا کہ اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے، اس کو کہا کہ لیلا سامنے سے آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ دائیں سے آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ بائیں سے آ رہی ہے، ذرا پیچھے دیکھو۔ لیکن وہ ایک ہی جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اب اس کا توجہ اپنے دل کی طرف۔ تو لوگوں نے کہا بھئی تو عجیب مجنون ہے، ہم کہہ رہے ہیں لیلا آ رہی ہے، تو لیلا کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ لیلا نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، لیلا دل میں۔ فقیروں کا ایسا یقین ہونا چاہیے۔ تو جب ایسا یقین کامل ہوگا تو خدا بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی بہترین معاملہ کرے گا۔ سنتوں کی پیروی، داڑھی کا بڑھانا، دستار کا باندھنا، مسواک کا استعمال کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ سگریٹ، بیڑی، حقہ، نسوار، پان، گٹکا، یہاں مجھے بڑی آج شرمندگی ہوئی، میں نے چند ایک نوجوانوں کو دیکھا، ان کے منہ کی حالت خراب تھی، بڑے اچھے بھلے لوگوں کی اولادیں وہ منہ کھولنے کے قابل نہیں تھے، وہ گٹکا، پان۔ بھائی خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے یہاں کے لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان خرابیوں سے جان چھڑا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں ابھی تک دکھی ہوں۔ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ ان کی سرجریاں لوگوں کی ہو گئیں، وہ بیچارے بولنے چالنے سے قاصر ہو گئے، کینسر ہو گیا منہ کا، گلے کا۔ یہ دنیا چیخ چیخ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذکر کریں، اچھی صحبت رکھیں، تبلیغ میں نکلیں، لیکن جوں تک نہیں رہتی یہاں کے لوگوں پر۔ تو دست بست عرض کرتے ہیں کہ اس گٹکے سے، پان سے اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ماؤ، جی جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے خدا کے لیے جان چھڑائیں۔ بس آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں، میں ہاتھ بھی آپ کو نہیں اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور پکا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ خدا کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی۔ یہ جو سپاریاں منہ میں ڈالتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کتنا منہ آپ کا صاف جب مسکرائیں گے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ بھئی اس قابل تو ہم رہیں کہ کسی کو مسکرا کے تو دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے۔ شراب سے بچیں، نشے سے بچیں، ہر برائی خرابی سے بچیں، اور جتنے برانچز ہیں وہ کوئی مثبت طریقے سے ایسی مہم چلائیں ان علاقوں میں خصوصاً کہ یہ وبا جو ہے نا، یہ گٹکے کی اور یہ ماؤ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں، اور بھی چند ایک نام ہوتے ہیں، یہ سپاریاں، ان کی یہ بیماری، یہ خرابی نوجوانوں میں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ کوئی ایسی مہم چلائے۔ تبلیغ اور وفود کا کام یہ بھی ہے، پیار سے، محبت سے ان کو کسی بھی طریقے سے اس پر آمادہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ زندہ اور جاندار ہوگی جب میں اگلی مرتبہ آؤں گا۔ میں یہاں کے نوجوانوں سے ملنا چاہوں گا، بھائی ذرا آؤ مسکرا کے دکھاؤ کیا حال ہے۔ ایسے نہ ہو کہ منہ بند کیا ہوا ہے، کھول بھی نہیں رہا ہے کہ میں دانت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت میں کہ اس عادت سے آپ جان چھڑائیں گے اور اپنے جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر عمل کریں گے، اور جو بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی سے نہ گھبرائیں۔